ربیع الاول شریف کی مبارک گھڑی ہے اور اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جو وقت، جو مہینہ، جو گھڑی، جو دن اللہ نے ایک بار مبارک کر دیا وہ مبارک تھا، ہے، رہے گا۔ اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ اب اگر بات ہے کہ تیرا کھائے تیرے غلاموں سے اٹھے، تیرا کھائے تیرے غلاموں سے اٹھے، ہے منکر، ہے منکر، عجب کھانے گزرانے والے۔ اسلامیہ باقی تو بیانات آپ کے سامنے الحمدللہ ہو چکے۔ ایک اعتراض رہ گیا، اس کا جواب یہ دیتا ہوں۔ اللہ پاک کا قرآن پاک میں ارشاد ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ بے شک ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اعتراض کرنے والے یہ آیت پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی اس آیت کے تحت داخل ہیں۔ ہم کہتے ہیں بات تو وہی ہے جو آقا حضرت نے کہہ دی کہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے اور اتنی آنے کی وقت آنی ہے، پھر اس کے بعد ان کی زندگی مثل مسافر وہی جسمانی ہے۔ اب اس کے بعد وہ اگر اعتراض کریں تو ان سے آپ پوچھئے کہ آپ یہ بتائیں کہ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے انہیں تم مردہ گمان نہ کرو۔ تم گمان نہ کرو، کہنے کی بات تو چھوڑو، گمان بھی نہ کرنا، کیونکہ کہو گے تو پہلے ہی منع کر دیا گیا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے انہیں مردہ نہ کہنا۔ اب یہ دماغ میں بات آ رہی تھی، کہیں گے نہیں سوچ لیتے ہیں، تو اللہ نے کہا سوچنا بھی نہیں، کیونکہ وہ زندہ ہے، تمہیں سمجھ نہیں آتی کیسے زندہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب وہ اگر اعتراض کرتے ہیں کہ تم لوگ نفس ذائقۃ الموت، تو آپ ان سے پوچھیں کہ جو شہید ہے وہ اس کے تحت آتے ہیں یا نہیں؟ وہ کہیں گے وہ بھی اس کے تحت آتے ہیں۔ اگر وہ یہ کہیں کہ وہ بھی اس کے تحت آتے ہیں تو پھر آپ یہ کہیے کہ پھر اللہ انہیں زندہ کیوں کہتا ہے؟ اگر وہ کہیں کہ وہ اس کے تحت نہیں آتے تو پھر آپ یہ کہیے کہ وہ اس کے تحت نہیں آتے تو انہیں تو دیکھنا چاہیے، ہم دیکھتے نہیں، ان کا جنازہ نہیں ہونا چاہیے، کیوں ہوا؟ انہیں دفنانا نہیں چاہیے تھا، کیوں دفنا دیا؟ پھر ان کا اعتراض اگر یہ ہو یا وہ ہو، دونوں طریقے سے ان کا اعتراض ان کے اوپر ہی پلٹ جائے گا۔ ہمارا یہ کہنا ہے کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت شہید بھی آتے ہیں، نبی بھی آتے ہیں، لیکن شہید کے بارے میں اللہ نے فرما دیا وہ زندہ ہے، تمہیں ان کی حیات کا تصور نہیں ہو سکتا۔ شہید وہ ہے جو اللہ اور نبی کے نام پہ جان دے، جو صرف اللہ کے نام پر جان دے وہ شہید نہیں ہو سکتا۔ جو نبی کے نام پر جان دے وہ شہید ہوگا، اسے مردہ سوچنا نہیں ہے۔ اور وہ نبی جن کے نام پہ جان دی جا رہی ہے ان کے بارے میں تم مردہ گمان کیا کہتے پھر گئے ہو؟ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ قرآن ہے جو لاغیب ہے، یہ قرآن ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں، یہ قرآن ہے جس میں ہر چیز کا علم ہے۔ اب آئیے، یہ نبی ہیں جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا رحمت للعالمین ہے، یہ نبی ہیں جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، کہ ہم نے تمہیں وہ سب سکھا دیا جو نہیں جانتے تھے۔ اب اگر آپ یہ کہیں کہ یہ نہیں جانتے تھے تو آپ نہ جاننے کی لسٹ بنائیے اور ہم یہ آیت پڑھتے جائیں گے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، کہ ہم نے وہ سب سکھا دیا جو تم نہیں جانتے تھے۔ اور یہ اعتراض
ملت اسلامیہ تو زندہ ہے بندہ، تو زندہ ہے بندہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ وہ ہیں جن کو اخلاق عظیم عطا کیا گیا ہے، یہ وہ ہیں جنہیں علم غیب دیا گیا ہے، یہ وہ ہیں کہ جن کو ہم نے پڑھایا ہے کہ ایک شاعر نے یوں کہا تھا کہ سبھی کا معلم ایسا امی استاد جس کا ہے خود حق کا وعدہ۔ ان کے بارے میں اعتراض کرتے ہیں، اگر قرآن کے بارے میں کوئی اعتراض کرے، کسی آیت کے بارے میں اعتراض کرے، کسی حدیث کے بارے میں اعتراض کرے تو آپ اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنی مسجد سے، اپنے مدرسے سے، اپنے منبر سے، اپنی کرسی سے باہر پھینک دیں گے۔ لیکن وہ اگر ناغیر نبی کے اندر شک اور شبہ اور عیب تلاش کرے تو تم اسے محدث مفسر مفکر کہتے ہو۔ یہ عقل کی بات ہے یا بے عقلی کی بات ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ تو کے بات ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و سیدنا و حبیبنا و نبینا مولانا محمد واقع کرام اور مہترین مبارک وسلم ولادت پاک نبی پاک علیہ السلام یہ متعلق بیانات ہوتے رہتے ہیں، لیکن آگے کی زندگی کو کون بیان کرے گا؟ اسے بھی بیان کرنا ہے، اس کا وقت کب آئے گا اسے بھی اس میں بیان کیا جائے۔ میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ وہ تمام پہلو جو نبی پاک علیہ السلام کے حیات طیبہ کے ہیں ان میں سے کچھ بیان کر کے ان سے روشنی حاصل کی جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ نبی پاک علیہ السلام نے نبوت فرمایا، 40 سال کی عمر بات ہوئی تو آپ نے اعلان نبوت فرمایا، اور جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے یہ کہہ دیا ہے کہ آپ جان لیں کہ اسلام کا تخم جو ہے، اسلام کا تخم جو ہے وہ سچائی اور امانت داری ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے، اعلان نبوت کے بعد تمام کفار جو آپ کے جامع دشمن تھے وہ بھی آپ کو صادق اور امین کہتے تھے۔ آپ کا سر چکرا جائے گا کہ جو لوگ آپ کو قتل کے ارادے سے آئے ہوئے تھے ان کے سامان بھی رسول پاک علیہ السلام کے پاس رکھے ہوئے تھے، رکھتے ہیں سامان انہیں کے پاس، انہیں کو قتل کر کے آئے ہوئے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ اس لیے ہمیں ہر میدان میں اس بات کا لحاظ کرنا چاہیے کہ اسلام کا تخم سچائی اور ایمانداری پہ ہے، امانت داری پہ ہے، ہم اسے ہر وقت بچا لائیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ جو لوگ اپنے حق کو چھوڑ دیں وہ لوگ اچھے نیک ایماندار کامل مومن ہیں، ایسا نہیں ہے۔ آگے میں 2 باتیں آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ آپ مکے کی زندگی دیکھیں تو اگر کوئی کافر کسی صحابی کو ستا رہا ہے تو وہ اس کو واپس سے ایک جھاپڑ نہیں مارتا، اگر کوئی کسی کا مال لے لیتا ہے تو وہ اس سے زیادہ مال نہیں لیتا، اگر کوئی کسی کو دھوپ میں پھینک دیتا ہے تو وہ اسے پانی میں نہیں پھینکتا۔ یہ وہ مکی زندگی ہے جس پر صوفیاء کرام عمل کرنے کی ترغیب کرتے ہیں۔ اور دوسری زندگی مدنی زندگی ہے۔ آپ دیکھیں کہ غزوہ بدر کیوں پیش آیا، اس کا پس منظر آپ دیکھیں گے تو یہی ہے کہ جب مدینہ پاک میں ہجرت کے بعد وہاں صحابہ کا رہنا دشوار ہو گیا، وہ انہیں پریشان کرتے، ان کے مویشی لے جاتے، ان کے مال لوٹ لیتے، تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اب ہم ان پہ حملہ کریں گے۔ ایک قافلہ شام سے آ رہا ہے، ابھی تک بہت بکریاں لوٹ لی، ہم ان کے قافلے پہ حملہ کریں گے تاکہ مال کا بدلہ مال سے لیا جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ وہ مکہ تھا کہ جہاں پر کسی کو اٹھ کرنے کی اجازت نہ تھی، یہ مدینہ ہے جہاں پر کسی کو 1 پیسہ دینے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی تمہارا دانت توڑے تم دانت توڑ دو، ہاتھ توڑے ہاتھ توڑ دو، گنا کاٹے گنا کاٹ دو، یہ
اسلام کا پیغام ہے اور وہ بھی اسلام کا پیغام ہے۔ ایک واقعہ پیش کروں میں کشف المحجوب شریف جو داتا علی حجویری علیہ رحمۃ الرضوان کی ہے، اس میں یہ ایک واقعہ مذکور ہے کہ شاید حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یا انہی کی کہ ہم اصل بزرگوں کا ایک قافلہ کہیں سفر کر رہا تھا، تو پہلے لوگ سفر کرتے تھے تو راستے میں ڈاکو ہوتے اور وہ ان کا مال چھین لیا کرتے تھے۔ تو جب ان لوگوں کا قافلہ سفر کر رہا تھا تو راستے میں ڈاکو آئے اور ان لوگوں نے سبھی کے مال و اسباب چھین لیے۔ ایک صاحب ان کے ساتھی جو تھے ان کا جب چھیننے لگے تو وہ تلوار نکالی انہوں نے اور ان سے لڑنا شروع کر دیا۔ تو وہ جو ڈاکو تھا اس نے جو بات کہی وہ سننے کے لائق ہے۔ اس نے کہا کہ اے جنید بغدادی، آپ کے قافلے میں ایک ایسا آدمی ہے جو صوفی نہیں ہے بلکہ صوفی بنا ہوا ہے۔ اگر یہ صوفی ہوتا تو کبھی بھی اپنے مال کے چھن جانے پہ تلوار نہیں اٹھاتا، لیکن اس نے اٹھا لیا ہے۔ آپ سوچیں گے ڈاکو تھا یا کسی مسجد کا امام جس نے اپنی تنخواہ کم کری تھی، تنخواہ سے تنگ آ کر تلوار اٹھا لی تھی۔ اتنی بڑی بات اس نے کی۔ اس نے کیا کہا کہ اگر یہ صوفی ہوتا تو یہ کبھی بھی تلوار نہیں اٹھاتا، کیونکہ صوفی کا یہ قاعدہ ہے، تصوف کا یہ قاعدہ ہے کہ میری جان میرا مال سب اللہ کا ہے، میرے بارے میں اگر کچھ اچھا ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، میرے بارے میں اگر کچھ خراب ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، میں اس پر بھی راضی ہوں، میں اس پر بھی راضی ہوں، کیونکہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ نبی پاک علیہ السلام کے حیات طیبہ کے پہلو ہیں۔ اگر کوئی اپنا حق مانگتا ہے وہ بھی مومن ہے، اگر کوئی اپنا حق چھوڑ دیتا ہے وہ بھی مومن ہے، لیکن یہ اعتراض کبھی نہیں کیا جا سکتا جو اپنا حق مانگے وہ اب ایمان سے خارج ہو گیا یا ایمان کامل سے خارج ہو گیا، کیونکہ جو مکہ میں تھے وہ بھی مومن ہے اور جو مدینہ میں آئے وہ بھی مومن ہے، تو دونوں کا جواب موجود ہے۔ لیکن حکم سب کو یہ نہیں دیا جائے گا کہ سب مدینے والے ہو جائیں اور حکم سب کو یہ نہ دیا جائے گا کہ سب مکے والے ہو جائیں، بلکہ جس کی طبیعت، جس کی سرشت، جس کی ذات، جس کی حیبت، جس کا تصور، جس کی تصدیق اور جس کا اخلاق اور جس کی بغاوت جیسی ہے، استاد مرشد پیر کامل اس کو ویسی تربیت کرے گا اور وہ اس پر عمل کرے گا۔ اللہ پاک سے دعا کرنا ہے اس سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے کہنے آپ کو سننے میں جو غلطی ہو گئی